لائف ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین پر سلامتی ہو. میں مقبول صادق کھوکھر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں مسیحی قوم کی آواز پروگرام کو لے کے حاضر ہوا ہوں. اور آج کے پروگرام کا ایشو جو ہمارا ہے وہ ہے جو کیشو بھائی نے سینٹ کمیٹی کے اندر بل کے پیش کیا جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اس موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جے چوکتائی صاحب حیدرآباد سے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سروش کمار اوڈ جو حیدرآباد اندرون سندھ سے ہیں، اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اس بل کے معاملے میں. سب سے پہلے میں بات چیت کرتا ہوں جے چوکتائی صاحب سے. اور جے چوکتائی صاحب، آج اس پروگرام کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو اس بل کے بارے میں کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو کس طریقے سے تحفظ دیا جاتا ہے؟ جے چوکتائی صاحب. بہت بہت شکریہ مقبول صادق کھوکھر صاحب کہ آپ نے مجھے آج جس بڑے نازک ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کے ساتھ آپ کو آداب اور سلام پیش کرتا ہوں، اور دیکھنے والے تمام ویورز کو بھی مسیح خداوند کے مبارک اور جلالی نام میں جے چوکتائی کا سلام. 2-3 دن پہلے کیشو بھائی نے جب اقلیتوں کے تحفظ کا سینٹ کے اجلاس میں بل پیش کیا، مذہبی امور سینٹ کے اجلاس میں جب ان کا بل پیش ہوا تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جاوید ہاشمی صاحب اور جناب مولانا غفور حیدری صاحب نے اس بل کو ریجیکٹ کیا. اور جاوید عباسی صاحب نے تو کہا کہ اس بل کو آپ ریجیکٹ کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو وہاں پر مولانا حیدری صاحب فرماتے ہیں کہ ریجیکٹ کا لفظ ذرا سا سخت ہے، آپ اس کو مسترد کا لفظ استعمال کریں یہاں پہ. تو وہاں پہ کیشو بھائی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ اس کو ریجیکٹ ہی کر دیں، مسترد آپ لفظ رہنے دیں، تاکہ دنیا میں پتہ چلے کہ پاکستان میں آپ اقلیتوں کو تحفظ دینا ہی نہیں چاہتے. تو مولانا حیدری صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسا ہی سمجھ لیں. وہاں پر کیشو بھائی صاحبہ نے سینٹ کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا اور سینٹ کے روم میں سے وہ باہر چلی گئی. ابھی ہم جو باہر بیٹھے ہوئے اقلیتی ایک عام شہری ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس آواز کو حکام بالا تک پہنچائیں، اس آواز کو بلند کریں جو انہوں نے بڑی ہمت کر کے یہ اقلیتوں کے تحفظ کا بل پیش کرنے کی جرات مندانہ جو ہے کوشش کی، لیکن اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ سینٹ میں مسترد کر دیا گیا. میں آج حکام بالا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ پاکستان قائد اعظم کا بنایا ہوا وہی پاکستان ہے جس کی پہلی قانون ساز اسمبلی میں قائد اعظم صاحب نے بڑے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ غلطی مت کھائیے گا، پاکستان تھیوکریسی یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز نہیں. اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں سے رواداری کا سلوک کریں. میں آج وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ سے، چیف جسٹس صاحب آپ سے، اور قابل احترام چیف آف آرمی سٹاف صاحب آپ سے و دیگر اعلیٰ حکام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ واقعی ہی میں یہ قائد اعظم کا حاصل کیا ہوا ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے، یا کہ یہ پھر ہمارے جناب وزیر اعظم عمران صاحب کا نیا پاکستان ہے جہاں پہ آئے دن اقلیتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ہوتی.
اور ہم غریب مسیحیوں کے ساتھ، ہندو برادری کے ساتھ یا کسی بھی اقلیت سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ کھلے عام جو ہے وہ ان کے ساتھ جو غنڈہ گردی ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہو رہا ہے؟ میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ استدعا کرتا ہوں کہ اس تعصبانہ عمل کا جو کہ مذہبی امور سینٹ کے اجلاس میں کھلے عام اظہار کیا گیا، اس کا جلد سے جلد نوٹس لیں۔ یہ وہی ملک پاکستان ہے جہاں پہ ہم مسیحیوں کا بھی اتنا ہی کردار رہا ہے اس کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، جتنا کہ دوسروں کا۔ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، ہمیں بار بار یاد کروانا پڑتا ہے کہ جب پنجاب کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے تو سکھوں نے قائد اعظم سے غداری کی، مگر وہاں پر مسیحی لیڈرز کھڑے ہو کر قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انہوں نے ساتھ دیا۔ اور جب وہ ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے تو پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر سکھوں کی تنظیم کالی دل کے ایک رہنما ماسٹر تارا سنگھ نے بلند آواز میں کہا کہ جو مانگے پاکستان اس کو ملے قبرستان۔ تو وہاں پر جناب ہمارے مسیحی لیڈر ایس پی بہادر سنگا صاحب نے اپنا ووٹ ڈالنے سے پہلے با آواز بلند اس تارا سنگھ کو جواب دیا کہ سینے پر گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ میں بڑے دکھ سے اور بڑی تکلیف میں آج اعلیٰ حکام سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را، میں آج بڑے درد اور تکلیف کے ساتھ اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی ان ناانصافیوں کا جلد سے جلد نوٹس لیں۔ کہیں پہ لاہور میں مکھن کلولی کانا میں دو سگی بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی درندگی کے ساتھ ان کا قتل کر دیا جاتا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ کہیں پہ آرزو راجہ بیٹی کو 9 عمری میں مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے، اور ملک کے کونے کونے میں ایسی کئی زیادتیاں رونما ہو رہی ہیں اور قانون خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک شعر یاد آتا ہے کہ اساں لایا واندا بوٹا ویڑے چ بندوق اگ پئی۔ جناب وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان بنا تھا تو پہلا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہ بھی ایک مسیحی تھا، جس نے ملک کی آرمی کو دنیا کی بہترین آرمی بنانے میں ایک اپنا اہم رول ادا کیا تھا۔ اور یہاں جب پاکستان بنا تھا تو پاک آرمی کی باغ دوڑ مسیحی سپہ سالار نے سنبھالی اور پاکستان کی آرمی کو دنیا کی بہترین فوج بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ایئر فورس کی اگر بات کریں تو پاکستان جب بنا تو 67% مسیحی افسران تھے اور انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کی خدمت کی۔ اور آج پاکستان اس سٹیج پر ہے تو اس میں ہم اقلیتوں کا ایک اہم کردار ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا حصہ نمایاں نظر آتا ہے۔
ایک طرف یہ بھی حقیقت ہے جو پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں خدمات کا اعلی پائے کا کردار ہم مسیحیوں کا ہے، اقلیتوں کا ہے۔ تعلیم کسی بھی ملک، کسی بھی خاندان کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے۔ صحت کے شعبے کو لیں تو وہاں پر بھی ہم مسیحیوں کا، اقلیتوں کا اہم کردار آپ کو ملے گا۔ پھر ہمارے ساتھ ایسی زیادتیاں کیوں؟ مگر کیا کریں جب حکومت کی باغ دوڑ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جنہوں نے سب کچھ کاسے میں لیا ہو، تو پھر وہاں پر میں میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر آپ کو سنانا پسند کروں گا کہ مانگت کروں منگن والا ریا ہمیشہ خالی، مانگت کرو منگن والا ریا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان میاں محمد بخش جڑا آپ ریا سوالی۔ میں اس موقع پر اپنے مسیحی لیڈرز اور مسیحی بہن بھائیوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنا جو میری بات چیت ہے میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ پھر آگے کچھ اور کہنا پسند کروں گا اور اس کے بعد ختم کروں گا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ اب میرے دوسرے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں سریش کمار اوڈ، اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، اقلیتوں کے لیے بات کے لیے، اقلیتوں کی آواز کے لیے یہ اپنے لوگوں کی، اپنے پاکستان میں بسنے والی اقلیت کی کس طریقے سے ترجمانی کرتے ہیں اور کیسے ان کی آواز بنتے ہیں۔ سریش کمار اوڈ صاحب۔ مہربانی، تھینکس مقبول صاحب، آپ نے جو اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ایکچولی بات ہو رہی تھی سیٹن میں جو بل پیش ہوا مناٹی کے لحاظ سے، ایکچولی یہی امید تھی ہمیں، پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ ہمیں سپورٹ تو نہیں کریں گے، پہلے بالکل ہمیں یہی امیدیں تھی کہ ریجیکٹ ہی ہونا ہے۔ ایکچولی یہ کوشش تھی کرشنا کماری اور دوسرے ہمارے جو سینیٹر جہاں دوسرے حکام میں ہمارے مناٹی کے لحاظ سے جو سپورٹ میں تھے، انہوں کو بھی کوشش کی، ہم بار بار دیتے ہیں۔ ایکچولی امیدیں تو ہماری یہی تھی کہ ریجیکٹ ہونا ہے، اور ہم دوسرے ملکوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے ملکوں میں بھی سنتے ہیں کہ مناٹی کے یہ ایشو پاکستان میں زیادہ سنتے ہیں۔ ایکچولی پتہ نہیں کیوں ہمیں مناٹی کے ایشو میں سپورٹ کیوں نہیں کی جا رہی، حقیقت کیا ہے اس کا، اصل کوئی جو ہوتا ہے کہ بھائی اب جب پتہ تو چلے کیا تکلیف ہے ہم سے، ہم مناٹیوں سے۔ چلو تھوڑا ایک کوشش تھی، وہ سکسیسفل یا ہماری قبول بھی ہو جاتی تو اس میں کیا پاکستان سارا ہمارا بھی تو نہیں ہوتا نا، اس میں تو ہم ساری جدوجہد ہمارے جو اقلیتی بھائی بہن ہیں جو بھی مسئلے مسائل سے گزر رہے ہیں، خاص طور سندھ میں، تو انہوں کی آواز تو ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ ایکچولی تھوڑے دبے بھی ہوئے ہیں، اس میں تو ساری چیزیں ہمیں فوکس کرنی پڑتی ہیں کہ بھئی تھوڑا تھوڑا ہائی لائٹ کریں۔ ایکچولی اسی کا کوئی بھی کہیں سے کوئی ایسا جواب نہیں ملتا، جہاں وزیر اعظم صاحب سے، جہاں اعلیٰ عدلیہ سے، جہاں ہمارے چیف آف آرمی، کہیں سے بھی ایسی کوئی کمنٹس، جہاں ایسے کوئی جواب نہیں ملتے، جواب وغیرہ جو اس میں تو ہمیں تھوڑا سکون ملے کہ ہاں یار ہمارے سپورٹ میں بھی وزیر اعظم یا کوئی پارٹی، جہاں کوئی عدالت کا ممبر وغیرہ سپورٹ کرے، ایسی کوئی چیزیں نہیں آتی۔ سبل اس چیز کا آج تک پتہ نہیں چلا کیوں نہیں سپورٹ کی جا رہی ہے ہمیں، اور اس مسئلوں میں سے کون نکالے گا ہمیں، جو پیچھے سے سن کے بھی آ رہے ہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے
کہ آئے دن پروگرامز میں ٹی وی میں دیکھ لیں، نیوز چینل میں دیکھ لیں، یا اخباروں میں بھرے ہوئے ہیں، ساری اخباروں میں یہ ساری چیزیں مناٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ٹی وی چینل میں یا ہمارا سہارا بنے. آخر کیوں ہمیں اتنا کمزور اور لاچار سمجھا جا رہا ہے؟ دنیا کی بہت ساری کنٹریز میں مناٹی کے ایشو ہم نے زندگی میں نہیں سنے ہوں گے جتنے پاکستان میں ایشوز ہوتے ہیں. ہم تو ابھی بھی اپنے اعلیٰ عدلیہ، وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور ہمارے لائن آف فورسز کی اپیل کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہمیں اس چیز سے تھوڑا سپورٹ کریں اور ہمیں تھوڑے ہلکے مسئلے وغیرہ سے انہوں سے نا تھوڑا نجات دلائیں. تھینک یو جے چوکتائی صاحب اور سریش کمار اوٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے کہنے پہ اس پروگرام میں آئے اور پاکستان کی بسنے والی اقلیتوں کی آپ نے آواز کو اٹھایا، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ کی آواز ان بند کانوں تک پہنچے کہ جن تک آواز نہیں پہنچتی. آپ کی آواز ان کانوں تک پہنچے اور وہ کان پھٹنے چاہیے. اسی طریقے سے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں دوسرے پروگرام کو لے کے. جیزس لائف ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین پر سلام.